بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں. شاہ جی کی ہمبلنس، پولائٹنس آپ دیکھتے رہتے ہیں اور پوری دنیا میں دیکھے اور سنے جاتے ہیں. شاہ جی کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. ناظرین آج کی ویڈیو بڑی یونیک اور بڑی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو محبت کرنے والے ہیں، جن کے دل میں محبت ہے. یہ ویڈیو خاص ان کے لیے. ناظرین ویڈیو آپ نے کہیں نہیں جانا، اینڈ تک دیکھنی ہے اگر آپ نے اس میں سے کچھ حاصل کرنا ہے. شاہ جی سے آج میں پوچھوں گا کہ کتنی بار درود پاک پڑھنے سے آپ کی روح اللہ کے قریب ہو جاتی ہے اور پھر معجزات جو ہے وہ برپا ہوتے ہیں. اور اس سے بھی بڑا اہم سوال روحانی سفر جو ہے، کیونکہ شاہ جی روحانی جو معاملات ہیں، جو اسرار و رموز ہیں، اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو کیا روحانی سفر میں روحوں سے ملاقات ہوتی ہے؟ اور رجال الغیب کیا سالک جو ہوتا ہے، جو سلوک کی راہوں پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی مدد بھی کرتے ہیں؟ شاہ جی تھینک یو ویری مچ. آلویز ویلکم بھائی. یہ جو آپ نے ٹاپک کی بات کی ہے، ویسے تو یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، لیکن یہ انٹائرلی دو ڈیفرنٹ ڈائمینشنز کی بات کی ہے. اللہ پہلے بات کرتے ہیں درود پاک. بے شک. درود پاک کتنی بار سے بہت پہلے کی بات ہے. درود پاک ہے کیا ہمیں اس بات کا پتہ ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ درود پاک ہے کیا؟ کیوں اثر کرتا ہے؟ کیوں اللہ نے یہ کہا کہ میں اور میرے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ درود و سلام بھیجتے ہیں؟ اے ایمان والو تم بھی ان کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ درود ہے کیا. اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ کتنی مرتبہ اور کتنا. درود اس شدید ترین احساس کا نام ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے جاگتا ہے. اب درود ایکچول کیا ہے یہ اللہ جانے، اس کا کام جانے. ہمیں نہیں پتا کہ درود ایکچول ہے کیا. ہم اللہ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مالک تو درود بھیج دے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ. اب یہ درود ہے کیا؟ اس پیکٹ کے اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ جانے، اس کے رسول جانے، ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں جو ایکچول ایک چیز کا پتہ ہے، جو اس کا آپ سمجھ لیں کہ معنوی مفہوم ہے، سلامتی. سلام ہم روز کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو. تو سلامتی کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں، آپ کے بچے سلامت رہیں. یا رسول اللہ تسی جیو توڑے بچے جین. اللہ اکبر. واہ واہ. یہ درود کا لفظی اور معنوی ترجمہ کہ سرکار توڑے ویڑے واسطے رہیں، سرکار توڑے بچے جین. سرور انبیاء کی بارگاہ میں اپنا گریٹیٹیوڈ پیش کرنا. اگر گریٹیٹیوڈ پیش کرنا ہے اور اس کے باوجود آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو محبت کرتے ہیں اور ان کی آل کے ساتھ آپ کے اندر بغض ہے، ان کی اولاد کے ساتھ آپ وہ سلوک نہیں کرتے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ یا رسول اللہ ان سے کہیے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا. یہ جو میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، تمہیں روشنی میں لے گیا، تمہیں اندھیروں سے نکال دیا، تمہارے اوپر جو ہے وہ میں نے مہربانی فرمائی، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد میرے قربہ سے مودت رکھنا. مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے. بے شک. محبت چلی جائے بندہ مرتا نہیں ہے، زندگی رہتی ہے. دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، ہجر بڑی خطرناک چیز ہے، رہتی ہے، لیکن زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے. بے شک. مودت مچھلی کو ہے پانی سے. مودت کی سب سے بڑی مثال مچھلی ہے. مچھلی پانی کے بغیر مر جاتی ہے. مچھلی آپ نے نکال لی، پکا لی، پکا کے کھا لی، پھر پانی مانگتی ہے، پیاس لگاتی ہے. یہ مودت ہے. اس سے بڑی مثال مجھے
مودت کی نہیں ملتی، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ مودت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد سے رکھو، اور اگر یہ مودت آپ کو ان کے گھر سے نہیں ہے تو پھر کون سا درود ہے، پھر کون سی سلامتی، پھر کون سا آپ کا جو ہے وہ آپ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ بے شک۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، کتنی مرتبہ بچے کو چوٹ لگ جائے، کتنی مرتبہ پکارنے پہ ماں سنتی ہے؟ بچہ دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، رو رہا ہو، کتنی بار پکارے گا تو ماں سنے گی؟ ماشاء اللہ، بالکل صحیح۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ کائنات خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے۔ کائنات کی رجسٹریشن، لولا ما خلقت الافلاق ایک رجسٹری کا نام ہے، اس کائنات کی رجسٹری لکھ دی گئی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ اس رجسٹرڈ رولر کی بارگاہ میں آپ نے اپنا گریٹیٹیوڈ پیش کرنا ہے، تو کتنی بار پڑھیں گے تو رجسٹرڈ ہوگا، کتنی بار پڑھیں گے تو اثر کرے گا؟ اس سوال کا جواب آپ مجھے دے دیں۔ درود احساس کا نام ہے، اس شدت جذبات کا نام ہے جو آپ کے اندر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اور ان کے گھر کے لیے جاگتے ہیں، اور اگر وہ جذبات آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کے بولنے سے پہلے اثر کرے گا۔ بولنے کا محتاج نہیں ہے، کہنے کا محتاج نہیں ہے۔ ایک تسبیح 10 تسبیحاں اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ انسان کے اوپر زنگ ہے، جس طرح لوہے کے اوپر زنگ لگ جائے تو میگنیٹ نہیں کھینچ سکتا، وہ زنگ ہٹ جائے وہ فوراً کھینچ لیتا ہے۔ اللہ کا نور وہی ہے، قرآن پاک وہی ہے، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کی ذات مطہر وہی ہے، ہمارے اوپر زنگ لگا ہوا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ کا زنگ دور ہو۔ ان کو فائدہ نہیں پہنچانا، ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ انہی کی وجہ سے تو آپ ہیں، انہی کی وجہ سے تو دین ہے، انہی کی وجہ سے تو کائنات ہے، انہی کی وجہ سے تو سارا کچھ ہے، انہی کی وجہ سے تو روشنی ہے۔ تو ان کو آپ نے کیا فائدہ دینا ہے؟ ان کو آپ نے کیا دینا ہے؟ آپ کے پڑھنے سے ان کو فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ سر جی معجزات کب برپا ہوتے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں سر، اسی طرف آ رہا ہوں۔ جب آپ کے اندر یہ شدت احساس پیدا ہو جاتا ہے نا تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ درود ایک بار اس طرح پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ اپنے چینل پہ بھی یہ ویڈیو کی تھی، درود پڑھنے کی چیز نہیں ہے، درود کرنے کی چیز ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس پانی گلاس میں موجود ہے، آپ نے تسبیح نکالی، پڑھنا شروع کر دیا، کچھ بھی XYZ کچھ بھی پڑھنا شروع کر دیا، پیاس بجھ جائے گی، پانی پینا پڑے گا۔ درود بھی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، درود کرنا پڑے گا۔ آپ کے کردار سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے لہجوں سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی ایک ایک چیز سے اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کی محبت نہیں نکلتی تو 10 ارب دفعہ بھی پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ موجود ہے، پڑھنے سے پہلے معجزے رونما ہوں گے، اللہ اکبر، پڑھنے سے پہلے معجزے رونما ہوں گے۔ اللہ زبان کا محتاج ہی نہیں ہے۔ جس کی زبان نہیں ہے، جو بول کے بتا نہیں سکتا، اس کا درود قبول نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ہے، اس کی زبان ہی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں پڑھ سکتا، وہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا، اللہ اس کی نہیں سنے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ احساس، وہ احساس ہے تو درود ہے، وہ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ کلمہ بھی کرنے کی چیز ہے، توحید بھی کرنے کی چیز ہے، پریکٹیکلٹی کا دین ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے خود سیرت کے کر کے دکھایا، اسوہ حسنہ ان کی سیرت ہے۔ ان کو ضرورت کیا تھی؟ ان کو جنت چاہیے تھی، مالک ہیں، انہوں نے کیوں سجدہ کر کے دکھایا؟ بالکل صحیح۔ ان کو کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ ہم لوگ
سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بھی دین کے اوپر مکمل عمل کر کے بتایا کہ ہم لوگ ہی ہوتے اگر وہ شدید مشکل کے حالات میں بھی کوئی نماز چھوڑ دیتے ہم اس کو سنت بنا لیتے کہ فلاں حالات میں فلاں نماز چھوڑنی سنت ہے. اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. ان کو ضرورت نہیں تھی ہمارے لیے. احساس شدید ترین احساس بالکل صحیح. درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے جانے والا ایک وہ تحفہ ہے کہ جس کے پیکٹ یعنی ڈاکیا اگر آپ کا کوئی پارسل لاتا ہے یا آپ کسی کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں اس کے اوپر پیکٹ کے اوپر کوئی آپ کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے سارا کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس میں فلاں چیز ہے فلاں کوالٹی کی ہے فلاں ہے. تو درود ہم بھیجتے ہیں ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر کیا ہے. ہمارا کام ہے وہ اللہ کو آرڈر دے دینا کہ اللہم ہے ہمارے رب تو بھیج درود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر. اللہ نے بھیجنا ہے ہمیں کیا پتا. اب آ جاتے ہیں آپ کے تیسرے سوال کی طرف. یہ سالک ہوتے کون جو ہے یہ جو رجال الغیب ہیں یہ ہوتے کون ہیں اور یہ سالک ہوتے کون ہیں. سلک کہتے ہیں راستے کو ٹھیک ہے. سالک راستے پہ چلنے والے ٹھیک ہے. اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس کے اوپر چلنے والے. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا صراط مستقیم میں نے تمہیں دیا ہے اس صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ بہن بھائی اولاد ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار نہیں ہیں تو کون سا راستہ کون سا سالک کون سی مدد. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نام دین ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ پرسنالٹی کا نام دین ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے لفظوں کا نام دین ہے. ہم کون اس کو امینڈ کرنے والے. اس لیے سب سے پہلے وہ آپ کے اندر سرور انبیاء کی وفاداری. اس کے بعد مدد تو بھائی ہوتی ہے. مطلب آپ ایک آفس میں آفیسر ہیں آپ کا کوئی آپ کا آفس کا ورکر کہے کہ سر مجھے یہ آپ سے ہیلپ چاہیے آپ نہیں کریں گے. کروں گا. آپ کا فرض منصبی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اللہ کے نور سے نوری ہیں جو رسول اللہ کے وفادار ہیں جب ان کو لگے گا کہ کوئی اور ہمارے راستے میں چلنے والا مشکل میں ہے کیا وہ مدد نہیں کریں گے. اللہ اکبر. کرنا ہے نا ان کا فرض منصبی ہے. بات یہ کہ آپ چل تو رہے ہوں آپ رجسٹرڈ تو ہوں اور بچہ سکول داخل ہوگا تو اس کے ٹیسٹ ہوں گے نا وہ پاس ہوگا سرٹیفکیٹ تو اس کو ملے گا جو سکول میں داخل ہے. اور سکول کے باہر جو ہے وہ چنے بیچنے والا وہ کہے جی مینو جی سکول کا سرٹیفکیٹ لے دیو میں 20 سال تو ایسے چھولے بیچ رہے ہیں مل جائے گا. سر آپ کو اس راستے کا پتہ ہوگا تو چلیں گے نا. کہانی صرف اور صرف یہ ہے اس احساس کی وہاں سے نکلتی ہے. رجال الغیب وہ ہیں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپوائنٹیز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محکمے کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے اس راستے کی گارڈین شپ کے لیے جس پہ چل کے لوگ اللہ تک پہنچتے ہیں. اپوائنٹیز ہیں. اپوائنٹیز کو اپنے فرض منصبی کو تو ادا کرنا ہے نا تو وہ ان کی ڈیوٹی ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. آپ نے اس موٹر وے پہ چڑھیں گے تو موٹر وے کی پولیس آپ کو حفاظت کرے گی نا راستہ دے گی نا. آپ موٹر وے کے ساتھ سروس روڈ پہ چل رہے ہیں تو موٹر وے والے کی پتا تو اسی لٹے جاؤ وہ کہنے کے دوسری پولیس کا کام ہے وہاں پہ کر لیں گے. آپ اس راستے پہ ہوں گے مزہ آ گیا. آپ اس راستے پہ ہوں گے تو آپ کو مدد ملے گی. یہ سارے سوال ایک ہی چیز سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت. دین کی اساس وہی ہے. میں نے بہت جگہ پڑھا میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا میں کچھ چیزیں ہیں مطلب میں اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتا
سرور انبیاء کی محبت کا جو چیپٹر ہے نا وہ میرے کہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں جی, میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, میری اوقات حیثیت نہیں ہے, میرا وجود ناپاک ہے, وہ پاک نام ہے. اتنا تھوڑا ہے کہ میرے ناپاک وجود کو اس نے اس بات کی اجازت دے دی کہ ان کا پاک نام لے لے. اس سے زیادہ میں اور اس کا کیا کرم تلاش کروں کہ اس نے میرے ناپاک وجود کو, میرے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود, اس کو یہ پتہ ہے کہ میری کیا اوقات حیثیت ہے, اس نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا کر دی. اللہ اس سے بڑا احسان وہ اور کیا واہ. کرے. بے شک. ٹھیک ہے, اس سے بڑا احسان وہ کیا کرے. ہم اس کی ناشکری کرتے رہیں ہر وقت کہ اللہ نے سانو اے نہیں دیتا, اللہ نے سانو اے نہیں دیتا, اللہ نے سانو اے نہیں دیتا. تو ٹھیک ہے, پھر قرآن پاک میں بھی یہی آتا ہے کہ اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے, بھٹکتے رہیں. بالکل صحیح ہے. اب آپ کے اسی سوال کے آخری حصے کی طرف آ جاؤں کہ یہ مدد اگر آتی ہے تو آتی کیسے ہے. اگر یہ مدد آتی ہے, وہ مدد کرتے ہیں, تو یہ مدد آتی کیسے ہے. کوئی وہ بوریاں لے کے آ جاتے ہیں کہ لو بھائی جان تسی اللہ دا رستہ پڑھ لیا, اے تہاڈے بچیاں دا رزق انہاں نوں دے آؤ تے تسی جنگلاں 'چ نکل جاؤ. کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا کام شروع کیا ہے, اب آپ کے بچے جو ہیں وہ کچھ اور جگہ کریں, آپ اللہ کا کام کریں. تو سب سے پہلے اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے. سب سے پہلے سرور انبیاء نے کہا تھا تم میں سے ہر ایک مسئول ہے اور اس سے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا. آپ کی ریت آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کا خاندان ہے, پہلے انہوں نے تے پال لو. ایک کہانی میں اکثر سناتا ہوں, میں نے اپنے بزرگوں سے سنی تھی, اور اس کا ذکر فرید الدین عطار نے بھی کیا ہوا ہے. علامہ اقبال نے بھی اس کے اوپر بڑی کمال کی ایک نظم لکھی ہے فارسی میں, اور اس کی تفسیر مجھے میرے دادا جی نے, اللہ ان کی جنت نصیب کرے, آمین. ان سے میں نے سنی تھی. ایک بندے کو شوق ہوا کہ میں پڑھائی کروں, ورد وظیفے کروں, اور میں عرش معلّہ پہ جا کے جبرائیل سے ملنا چاہ رہا ہوں. اس نے ورد وظیفے شروع کیے, پڑھائی کی, نوری ہوتا گیا. ایک دن عرش معلّہ پہ پہنچ گیا, جبرائیل کے سامنے گیا, تو جبرائیل نے ایک سوال کیا جس کا اس کے پاس جواب نہیں تھا. جبرائیل نے اس کو دیکھا, نہ تو یہاں آ گیا, تیرے زمین کے سارے کام ختم ہو گئے تھے کہ تو یہاں آ گیا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ساری دنیا نوری علم سیکھن ٹری ہے, وہ خاکی علم تے سیکھ لو. پہلے خاکی علم تو سیکھ لیں, یا دنیا میں رہنا تو سیکھ لیں, پھر اگلے جہان میں بھی چلے جائیے گا. پہلے نوری علم جی, نوری علم سیکھ لیں, وہ مراقبہ کر لیں, تانوں ایتھے رہنا آ گیا, تانوں بچے پالنے آ گئے, تانوں لوکاں دا احساس کرنا آ گیا. اس تو اگے گل ٹرے گی نا. پہلے خاک تو سیکھ لیں, پھر نور بھی سیکھ لیجئے. بالکل صحیح ہے. شاہ جی آخری سوال ہے کہ روحوں سے جو ملاقات ہے, یہ جو روحانی سفر پہ جو چل پڑتے ہیں, روحوں, پاک روحیں, ان سے ملاقات ہوتی ہے؟ سر اب ایک اسی پہ آ جاتے ہیں, روح ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, روح آپ کو پتا ہوگا نا کہ روح ہوتی ہے, تو پھر اس کا آگے اس کا کہ اس سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس کے بعد اگلی بات تو اس کے اوپر. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. انسان کے اندر اللہ نے اپنی مشیت رکھ کے بھیجی ہے. اس مشیت کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں فنفخت فیہ روحی. جب میں اپنی روح, فنفخت انفاق یعنی پھونک دوں, فیہ اس میں, روحی میری روح, روح مشیت الہی کا نام ہے. آدم کے بت کو سجدہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام موجود تھے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ٹھیک ہے, میں اس وقت بھی نبی تھا, تو نبی تھا تو امت بھی تھی, بغیر امت کے نبی نہیں ہوتا. اب یہ پھر کبھی صحیح کہ اس کی کہانی پھر سناؤں گا, یہ امت وسطیٰ کیوں امت وسطیٰ ہے, کیوں سرور انبیاء اور کیوں امت. اب امت جو ہے نا, سارے سب لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم امتی ہیں. سر امتی قرآن پاک میں ایک ہے, اسے آگے چلتا ہوں, یہ بات کرنی بلکہ ضروری ہو گئی ہے یہاں پہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. آگے اس سے آگے چلتا ہوں کہ وہ روح کیا ہوتی ہے, امت کیا ہوتی ہے. قرآن پاک میں ہے, یا رسول اللہ, عربی کہتے ہیں ہم ایمان لائے, تو ان سے کہیے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب دین تمہارے دل میں اترے گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا, آپ مسلمان ہو گئے. جب آپ
مسلمان ہو گئے تو پھر آپ نے دین پہ عمل کرنا شروع کیا. جب آپ دین پہ عمل کرتے رہے ایک وقت آیا وہ نور آپ کے وجود میں رچ گیا, آپ کے دل میں ایمان اتر گیا, اب آپ مومن ہیں, اب ایمان آیا ہے. امت کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو, جو ایمان لائے ہو. یا ایھا المسلمون نہیں ہے کہ اے مسلمانوں, ایمان والے. درود پڑھنے کا حکم یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. حکم ان کے لیے جن کے دلوں میں نور اترا ہوا ہے, جن کے دلوں میں رسالت مآب کی محبت جاگزین ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جب آپ مومن ہو گئے اب ایمان کا امتحان ہوگا. جیسے میں نے کہا تھا جو بچہ اسکول میں داخل ہوگا اس کا ٹیسٹ ہوگا, اب ایمان کا امتحان ہوگا, چھوٹا یا بڑا اللہ جانے, لیکن ایمان کا امتحان ہوگا. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد جو سرٹیفکیٹ ملے گا اس پہ لکھا ہوگا یہ امتی ہے. امت وسطیٰ کی ڈیفینیشن یہ ہے, انہوں نے نبیوں کی نبوت کی گواہی دینی ہے. پھر میں ایسی کو باتیں کروں, پھجے نو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نبی کی میں بنی تھی, اس کو پتا ہوگا نا جس کے اوپر بیتی ہوگی. بالکل صحیح ہے. رجال الغیب ایسے ہی بن جاتے ہیں کہ جی نہیں کر کے کہتا جاؤ جی جاؤ. ہاں, تسبیحوں سے بن جاتے ہیں, وظیفوں سے بن جاتے ہیں کہ جی وہ 10 کروڑ دفعہ اس نے تسبیح پڑھ لی اب بس وہ رجال الغیب میں انٹر ہو گیا. کیویں؟ طوطا آپ لے لیں, اس کو صورتیں سکھا دیں, پھر اس کو بھی رجال الغیب میں شامل کر لیں گے. یہ میں کام کر چکا, ہمارا ایک دوست تھا جی کرنل, وہ ایسے کام کرتا ہوتا تھا. اس نے طوطے لیے بولنے والے اور کچھ نہیں, ایک فلیٹ میں خالی رکھ کے اندھیرا کر کے کپڑا ڈال کے صرف سورہ یاسین کی تلاوت وہاں چلتی تھی, اور جب وہ دانہ ڈالتا تو خاموشی سے, سوائے سورہ یاسین کے ان طوطوں نے کوئی 1.5 سال کچھ نہیں سنا. اس کے بعد وہ سورت یاسین کی تلاوت کرتے تھے. وہ 15 لاکھ روپے کا طوطا بیچ دیتا انہیں سورت یاسین سکھا کے. تو سر اس کو جو ہے وہ آپ رجال الغیب میں شامل کر لیں گے, یاسین سنانے والا طوطا. پڑھائیوں سے فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. روحانیت کا تعلق روح سے. اب آپ کے اس چیپٹر کی طرف آتا ہوں. روحانیت کا تعلق روح سے ہے, اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے. جسم تو ضرورت ہی نہیں ہے, جسمانی پڑھائی تو چاہیے ہی نہیں, جسمانی پڑھائی تو چاہیے ہی نہیں. اس میں احساس, بچے کو چوٹ لگتی ہے اس کے منہ سے ہائے بعد میں نکلتی ہے, ماں پہلے پہنچ جاتی ہے, ماں انتظار کرتی ہے 100 واری تسبیح پڑے گا میرے نا دی تو پھر آواں گی. اوے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تانوں, اللہ اج تک سمجھ نہیں آیا کی ہے, اللہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کیا ہے. اپنی زندگی میں اللہ کی پلیسنگ ٹھیک کر لیں, اپنے آپ کو اللہ سے صحیح الائن کر لیں, آپ کو روح کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہاں سے راستہ نکلتا ہے. روحانیت روح سے ہے. اب روحوں سے ملاقات, تو اب آ جاتے ہیں اس طرف. انڈا آپ کو دکھایا جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ انڈا جو ہے نا یہ ایک ایسے پرندے کا ہے جو آسمان کی اونچائیوں میں اڑتا ہے, یہ اڑے گا. آپ کیا کہیں گے؟ نہ ہاتھ نہ پیر نہ آنکھاں نہ پار, اڑے گا کس طرح؟ اس کو ایک خاص ہیچنگ پروسیس کی ضرورت ہے. جب وہ ہیچ ہوگا پھر وہ بچہ ہوگا پھر وہ بڑا ہوگا پھر وہ اڑے گا. آپ اس پروسیس سے گزرے ہی نہیں. کون سی روحانیت اور کون سی مدد؟ تکڑی ملاقات. اللہ اکبر. اپنے آپ کو اس ہیچنگ پروسیس میں ڈالیں گے, پھر وہ ایک پروسیس ہے ایک زندگی کا, مطلب وہ ایک وہاں تک پہنچے گا تو پھر اس کے بعد چیزیں بدلیں گی نا, اس سے پہلے تو بدلے گا بھی نہیں. بالکل صحیح ہوگا. یہ روحانیت سے ملاقات بالکل ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باڈی دا سول دا اسپرٹ, اس کا اوپر میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ انسان کے اندر جسم, سول اور اسپرٹ ہیں, 2 علیحدہ چیزیں, 3 علیحدہ چیزیں. پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ انسان کے یہ جو 3 حصے ہیں نا یہ ہے کیا, روح کا تعلق کس جگہ سے ہے. اللہ تو کہتا ہے روح علیین سے آتی ہے یا سجیین سے آتی ہے. اچھی روح ہو تو علیین سے آتی ہے, سجیین سے بری روح ہوتی ہے, وہ نیچے آتی ہے موت کے بعد واپس چلی جاتی ہے. اگر وہ اوپر چلی جاتی ہے تو درباروں میں کیا ہے, اور اگر وہ اوپر چلی جاتی ہے تو قبر میں حساب کتاب جزا سزا ہے کس سے؟ مٹی سے مٹی ہو گیا جسم, روح اوپر چلی گئی, ایتھے کی ہے, کس سے حساب لینا ہے منکر نکیر نے؟ اس کا مطلب ہے کوئی تیسری ڈائمنشن بھی ہے جس کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. وہ 3rd ڈائمنشن ہے اسپرٹ.
دیٹ از اسپریچول نالج. اسپرٹس، ان اسپرٹس کا تعلق اس سے ہے. اور اگر اسپرٹس کا ذکر ہے تو نوبل اسپرٹس کا بھی ذکر ہے، ایول اسپرٹس کا بھی ذکر ہے. جو نور سے نوری ہو گئے وہ پاک ہو کے درباروں میں بیٹھ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جو نار سے ناری ہو گئے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب ایک اور چیز، اس کی ایک ایویڈنس ہے، بڑی کمال کی ایویڈنس ہے. معراج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین، معراج پہ جاتے ہوئے رسالت مآب کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں رسول اللہ سے ملے. اوپر گئے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملے. کیا موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ سے بھی تیز چلے گئے تھے وہاں پہ؟ یا یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام تھے؟ حدیث معراج میں، حدیث میں یہ واقعہ ملتا ہے نا کہ یہاں بھی ملاقات ہوئی وہاں بھی ملاقات ہوئی. تو یہاں کون سے موسیٰ علیہ السلام تھے، وہاں کون سے موسیٰ علیہ السلام تھے؟ یس سر، اسپرٹ یہاں تھی، سول وہاں تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فقیر بھی تو یہی ہوتے ہیں درباروں میں بیٹھ کے. اور کیا ہوتی ہے؟ نور سے نوری ہو گئے، اللہ کے نور سے جڑ گئے تو بس ختم. یعنی آپ کو ایک ریزن میں بند کر دیا جائے، ممیفائی کر دیا جائے، 4000 سال بعد بھی آپ کی لاش کو کچھ نہیں ہوتا. تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نور میں بالکل بند ہو گئے، اللہ کا نور ان کے اوپر آ گیا، ان کے وجود میں گھس گیا، ان کو مٹی نقصان پہنچائے گی؟ ان کی روح کو کچھ ہوگا. اللہ نے اس کو سنبھال لیا ہے. تو جس کو اللہ نے سنبھال لیا ہے انہوں کرن والا کون ہے؟ ماشاء اللہ، کمال ہے، بہت شکریہ. اتنی سی بات ہے سر. اب آپ خود سوچ لیجئے مدد کر دیں کہ نہیں کر دیں، میں نہیں پتا. یہ ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے تو بتا دیا ہے، اور ہم نے انہیں بتایا تھا کہ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جن کے دل میں محبت کا جذبہ ہے. رسالت مآب نے عرض کی تھی، سرکار تو حکم کرتے ہیں، میں صحیح غلط بول گیا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی حدیث ہے، المجاز کنطرۃ الحقیقت، مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک اور حدیث میں ہی جب کسی نے پوچھا کہ جی سرکار آپ نے یہ فرمایا تھا تو اس کا مجھے ترجمہ آسان لفظوں میں بتا دیں، تو سرور انبیاء کا مطلب ہے، جس کا میں نے خاکی علم کا ذکر کیا تھا، من لا یحب الناس لا یحب اللہ. جو لوگوں سے محبت نہیں نہ کرتا وہ اللہ سے بھی نہیں کرتا. وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کرتا. نہیں گل ہے سر. یہیں پر ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ناظرین، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے یقیناً سیکھا ہوگا، کیونکہ شاہ جی کے پاس آئیں اور سیکھنے کو کچھ نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا. پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.